نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آلك وصحابك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحاب محمد وبارك وسلم عليه جزا الله عنا محمدا ما هو أهله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ آزمائش مصیبت نہیں ہے، عطا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ ابھی ایک مصیبت تمہاری جان کے اوپر یا اس روئے زمین کے اوپر نازل نہیں ہوئی ہوتی، میرے پاس وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ ابھی ایک انعام تمہیں ملا نہیں ہوتا، میرے پاس وہ بھی لکھا ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں بنی انسان، کہ کچھ نہ ملنے کے اوپر واو لیلا نہ کرو، آہو بکا نہ کرو، کوسو نہیں، اپنے آپ کو برا نہ کہو، تقدیر کو برا نہ کہو۔ میں نے تمہیں دینا ہی نہیں تھا، کیسے لے سکتے تھے؟ اور ایک چیز میں نے تمہارے نصیب میں لکھی ہوتی ہے، اس میں تمہاری کوئی ایفرٹ نہیں ہے، تمہارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، تمہاری وہی کوشش ہے جو تم میرے احکامات کے مطابق کرتے ہو، لیکن اگر اس کا کریڈٹ تم اپنے آپ کو دو تو اس میں تمہارا کوئی کریڈٹ نہیں ہے۔ میرے پاس وہ لکھا ہوا تھا، میں نے تمہیں عطا کر دیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہ میں تمہیں آزماؤں گا، تمہارے مال کے ذریعے، تمہاری اولاد کے ذریعے، تمہاری جان کے ذریعے۔ کبھی میں بہت فراوانی کر کے، کبھی بہت تنگ دستی کر کے، دونوں حالتوں میں آزماؤں گا، دیکھوں گا کہ ثابت قدم کون رہتا ہے۔ اور شیطان کہتا ہے کہ میں ڈراؤں گا رب ان کو بھوک سے، ننگ سے، افلاس سے، دنیا چھن جانے کا ڈر، اور تیری رحمت سے دور کر دوں گا۔ تو رب نے کہا میری رحمت سے دور وہ ہوتا ہے جو مایوس ہے، جس کے اندر مایوسی ہے۔ مایوسی کیا ہے؟ کہ ہم اس تکلیف کو، اس مصیبت کو یہ سمجھ لیں کہ یہ میرے رب سے بڑی ہے، تو یہ مایوسی ہے، یہ کفر ہے۔ اس لیے مایوسی کو کفر کہا گیا کہ آپ اس تکلیف کو، آنے والی تکلیف کو اتنا بڑا سمجھ لیتے ہیں کہ رب کو بھول جاتے ہیں، جبکہ اس وقت رب کو یاد کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ تو ہمیں اپنے رب کو ہر لمحہ یاد رکھنا ہے، خوشحالی میں بھی، تنگ دستی میں بھی، مصیبت میں بھی، پریشانی میں بھی، آسائش میں بھی اور تنگی میں بھی۔ ایک تکلیف آئی ہے، مصیبت آئی ہے، تو اس کو فیس کیجئے اور پھر رب پہ چھوڑ دیجئے، اللہ کی سپرد کر دیجئے۔ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہتر کر دیتا ہے، پھر سے آپ کے لیے خوشحالی دے دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی اس میدان عمل میں آیا ہے، میری سنت رہی ہے کہ میں نے آزمایا ہے، نبیوں کو، پیغمبروں کو، اولیاء اللہ کو، صالحین، ذاکرین، عابدین، جو بھی اس راہ میں اترا ہے، میدان عمل میں آیا ہے، اس اللہ کے رسول کی محبت میں جس نے اپنے آپ کو فنا کیا ہے، تو رب فرماتا ہے کہ میں اس کو آزماؤں گا، اور تمہارے مالوں کے ذریعے آزماؤں گا، تمہاری جانوں کے ذریعے آزماؤں گا، تمہاری اولاد کے ذریعے آزماؤں گا، اور دیکھوں گا کہ تم میں سے کون جو ہے وہ صحیح راستہ پکڑتا ہے، پھر اس کو عطا بھی کروں گا۔ رب نے فرما دیا قرآن میں، تم میں سے بعض کی بیویاں، بعض کی اولادیں ان کے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو، عفو اور درگزر سے کام لو، تو بے شک یہ بڑے عزم اور حوصلے کی بات ہے، اور اجر عظیم ہے اللہ کے پاس۔ اور یہ تو صرف آزمائش ہے کہ دنیاوی تکلیف کے اوپر تم اپنے رب کو بھول بیٹھے۔ تو میں نے عرض کیا کہ مایوسی کفر کیوں ہے، آپ نے اکثر پڑھا تو ہوگا، سنا بھی ہوگا، لیکن اس کی آپ کو وجہ سمجھ نہیں آ سکی ہوگی، یا غور نہیں کیا ہوگا آپ نے، واٹس ایور۔
تو غور کیجئے، تو اس میں غور یہ ہے کہ جب انسان مایوس ہوتا ہے نا تو وہ اس آنے والی تکلیف کو بہت بڑا سمجھ لیتا ہے، اپنے رب سے بھی بڑا سمجھ لیتا ہے، اور عشق والوں کی راہ میں یہ بھی ایک شرکت ہے، شراکت ہے، کفر ہے۔ ارے اللہ کے بندو، اگر عشق والوں کی راہ میں جو اللہ سے اور اللہ کے نبی سے عشق محبت کرتے ہیں، ان کے اندر ہلکا سا شائبہ بھی آ جائے نا کسی چیز کا تو وہ اس کو بھی شرک مانتے ہیں۔ جب رب ہے، رب کا لفظی معنی جانیے، ربی اسی سے نکلا ہوا ہے، مالک کو کہتے ہیں رب، پالن ہار ہے، پالنے والے کو کہتے ہیں، آپ کے ہر ایک دکھ درد اور تکلیف کو سارٹ آؤٹ کرنے والے کو کہتے ہیں، اور خوشیاں آپ کو بانٹنے والے کو، دینے والے کو، جس کی ملکیت ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے بانٹنے والا، ایک ہوتا ہے جس کے پاس پوزیشن ہوتی ہے، جو مالک ہوتا ہے، جو چاہے کرے۔ تو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کے صبر کی، ایوب علیہ السلام کی آزمائش کی بات کی، بڑی کلیئرلی بات کی، کہ کہا کہ ذکر کریں ہمارے بندے ایوب کا، جن کو ہم نے خوب مال و دولت اور نرینہ اولاد سے نوازا تھا، ازواج کی بھی کثرت تھی، وہ تب بھی میرے شکر گزار تھے، اور پھر ہم نے انہیں آزمانے کا فیصلہ کر لیا، اور ہم نے تب بھی ان کو شکر گزار ہی پایا، صابر ہی پایا۔ ان کو بدن کی ایک تکلیف میں، جلد کی ایک تکلیف میں مبتلا کر دیا رب نے، اتنی بڑی کہ سب کچھ چھن گیا، بیویاں چھوڑ گئیں، اولاد چھوڑ گئی، بھائیوں نے نکال دیا، آہستہ آہستہ کرتے کرتے بستی والوں نے بھی بستی سے باہر کر دیا، ایک زوجہ صرف ان کے ساتھ تھی۔ اللہ اکبر۔ اور وہی ان کی کفالت کر رہی تھی، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور لا کر ان کو کھلاتی تھی۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ جب ان کی تکلیف حد سے بڑھ گئی اور لوگوں کے تانے کوسنے نشتر، یہ نبی ہوتا ہے، یہ اللہ والے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ رب نے یہ کر دیا، آپ کے ساتھ یہ کر دیا، آر دلائی، طنز کیے، تانے دیے، کوسنے دیے، لیکن آپ نے ایک ہی اپنی زبان کو بند رکھا۔ تو تانوں کوسنوں کا اور یہ ساری باتوں کا جواب خاموشی ہے۔ جب آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو رب آپ کی طرف سے جو ہے اس کا جواب دیتا ہے۔ یہاں پر ایک حدیث مبارکہ یاد آ گئی، آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ ابو بکر صدیق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے تھے، ایک شخص ابو بکر صدیق سے بحث کر رہا تھا اور بڑے سخت جو ہے وہ بات کر رہا تھا۔ ابو بکر صدیق ہوں ہاں کر رہے تھے اور خاموشی سے اس کی بات کو سن رہے تھے، کوئی جواب نہیں دیا۔ کسی ایک بات پہ ابو بکر صدیق نے اس کو جواب دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناگوار گزرا اور آپ نے غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ ابو بکر، جب تک تم خاموش تھے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری طرف سے اس کے اوپر اپوائنٹ تھا جو جواب دے رہا تھا، جب تم بول پڑے تو تمہارا اور اس کا معاملہ ایک جیسا ہو گیا اور وہ فرشتہ چلا گیا۔ آپ نے یہ فرمایا اور اس محفل سے اٹھ کے چلے گئے۔ تو ہمارے لیے ایک سوال چھوڑ گئے کہ جب ہم کسی کے سخت جملوں کا، کسی کی جلی کٹی باتوں کا، تانوں کوسنوں کا آگے سے ویسے ہی جواب دینا شروع کر دیتے ہیں تو پھر رب کی طرف سے جو عطا ہونی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اگر ہم خاموش رہتے ہیں تو رب اس بندے کے دل کو خود بخود بدل دیتا ہے اور اس کے سامنے حقائق کو لے آتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک سافٹنس آ جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اگر تم حسن خلق کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ اپنے دشمن سے بھی جو بات کرو گے تو جو تمہارا جان کا دشمن ہے وہی تمہارا جان کا دوست بن جائے گا، جانی دوست بن جائے گا۔ اخلاق بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ ایک خوش اخلاقی وہ ہوتی ہے جو پروفیشنل ہے، جیسے کہ ایک دکان کے اوپر ایک گاہک آتا ہے تو جو مالک کی دکان کا ہے، دکاندار اس سے بڑی اچھی خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے۔ لیکن اگر وہی جو دکاندار، وہ جو گاہک ہے، وہ اپنے اوپر سے وہ لبادہ اتارے اور ایک سائل کی ضرورت مند کے طور پر اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دے تو اس کی ساری خوش اخلاقی ختم ہو جائے گی اور اس کے اندر سے کروئلٹی آ جائے گی۔ اور ایک خوش اخلاقی ہوتی ہے جو طبیعت کے اندر ہوتی ہے،
ہر ایک کے ساتھ خوش اخلاقی سے بات کرنا، ہر ایک کے ساتھ جی حضوری کرنا، جی جی کرنا، اس کے ساتھ اچھی بات کرنا، تو یہ خوش اخلاقی انسان کو دائمی فائدہ دیتی ہے۔ بہت ساری باتوں کے اندر مصلحت ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے، اس وقت سمجھ نہیں آتی، جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس بات کو نہ خود سمجھ رہے ہوتے ہیں نہ دوسرے سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہماری جی حضوری کو، جی جی کو، یا اچھے الفاظ کو، سافٹنس کو طنز تانوں اور اس طرح کی باتوں میں لیا جاتا ہے کہ یہ منافق ہے، یہ مطلبی ہے، یہ اس طرح کا ہے، اس طرح کا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ وہ انسان کی طبع ہوتی ہے، اس کی نیچر ہوتی ہے۔ جیسے کہ مختلف پروفیشنز کے اندر جب آپ ہوتے ہیں، ایک پروفیسر ہے، اس کا کام لیکچر دینا ہے، تو جب بھی بات کرے گا تو وہ اپنی بات کا، اس کا لب و لہجہ، اس کی ٹون وہی ہوگی جو اس نے 12 گھنٹوں کے اندر اس چیز کو بولا ہے۔ اب ایک انسان کا سارا دن کا لین دین جس طرح کا ہوتا ہے وہ اس طرح کے ہی معاملات میں چلتا ہے، اس کے اندر وہ رنگ آ جاتا ہے چاہنے نہ چاہنے کے باوجود۔ تو ایوب علیہ السلام کے اوپر جب تکلیف ان کی بڑھ گئی تو انہوں نے رب سے دعا کی، تو رب نے پانی کا چشمہ ان کے پاس ہی پھوٹ دیا۔ پانی کا چشمہ پھوٹا، اس سے نہائے، ان کے بدن کے اوپر پہلے سے اچھا گوشت آ گیا، سکن کی ساری بیماری ختم ہو گئی، اور رب تعالیٰ کی ذات نے ان کے نہانے کے دوران ہی ان کے اوپر سونے کی ٹڈیوں کی بارش کر دی۔ ایوب علیہ السلام نے نہاتے نہاتے اٹھ کر تو ٹڈیاں اکٹھی کرنی شروع کر دیں۔ اللہ نے کہا کہ ایوب، ہم پہ تمہیں یقین نہیں؟ ہم تمہارا خیال نہیں کر رہے؟ تو تم نے یہ اپنی صحت والے معاملے کو چھوڑ کر یہ کرنا شروع کر دیا۔ کہا بے شک رب، لیکن یہ تیرا انعام نازل ہو رہا ہے تو میں تیرا انعام کو سمیٹ رہا ہوں۔ تو رب بھی رب سے مانگے، اس کا انعام مانگے۔ اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سن لیجئے۔ میں آزمائشوں کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو قصے کہانیاں نہیں سنا رہا۔ اس کے اندر آزمائش تھی اور انہوں نے صبر کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ اپنے کام کو کیا، رب نے ان کو عطا کر دیا، سونے کی ٹڈیوں کی بارش کر دی، جسم کو ٹھیک کر دیا، پھر سے مال و دولت عطا کر دی، بیٹے عطا کر دیے۔ اللہ نے کہا کہ وہ میری آزمائش میں پورا اترے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، ایک بت پرست کے گھر میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، باپ بھی بتوں کو پوچھتا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنانے والے بت۔ انہوں نے اس سے انحراف کر دیا اور ان بتوں کو توڑ دیا، کلہاڑا ایک بڑے بت کے ہاتھ میں گردن میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس جرم کی پاداش میں تمہیں تو ہم آگ میں جلا دیں گے۔ بہت بڑا الاؤ روشن کیا گیا، کتنے مہینوں تک اس کو جلایا گیا، دہکایا گیا، پھر ایک پتھر پھینکنے والی غلیل کے اندر، منجیک کے اندر پھینک دیا گیا۔ ان کے اندر اتنی تپش تھی کہ وہ وہاں پر جا کر آگ میں ڈال نہیں سکتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تب بھی اپنے رب کو ہی پکارا، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ تو رب تعالیٰ کی ذات نے اپنے فرشتے کو جبرائیل امین سے کہا کہ جبرائیل جاؤ اور میرے خلیل کے بدن کو جو ہے وہ آگ چھوئے نہ۔ کل یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا میرے ابراہیم کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر بھی رب نے بچا لیا، ان کی وہ آزمائش میں بھی پورا اترے۔ پھر وہاں سے جب آپ نے نکلے، اس کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو حکم ہوا کہ ان کو اور ان کی والدہ کو تپتے ہوئے صحرا میں وہاں پر چھوڑاؤ۔ ایک اور آزمائش، ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو لیا اور ان کو چھوڑ کر جب پلٹنے لگے تو بی بی ہاجرہ نے کہا کہ ہمیں کس کے آسرے پہ چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ خاموش رہے۔ جب تیسری مرتبہ انہوں نے سوال کیا اور کہا کیا یہ آپ کے رب کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ آپ کے رب کا حکم ہے، ہمارے رب کا حکم ہے، تو بے شک وہ ہماری مدد فرمائے گا، آپ جائیے۔ اللہ اکبر، کاش ہمارے گھروں میں بھی یہ توکل اور یہ یقین آ جائے۔ خیر بی بی ہاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر لٹایا، پیاس کی شدت سے وہ بلبلا رہے تھے، تو انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ دوڑ کے ادھر جاتی مدد کے لیے کہ شاید کوئی پانی مل جائے، مدد آ جائے۔ اتنے میں ننھے اسماعیل نے اپنے پاؤں مارے، ایڑیاں ماری، تو وہاں سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ اور رب تعالیٰ کی ذات نے ابراہیم کو، ان کی بیگم کو اس میں بھی ثابت قدم پایا۔ آزمائش کا ایک اور دیکھیں، زمزم کو ان کے نام کے ساتھ لگا دیا۔
اس کے بعد جب نوعمری آئی اسماعیل کی علیہ السلام، تو رب کی طرف سے پھر ڈیمانڈ آ گئی، آزمائش آ گئی کہ اپنی بہترین متا جو بیٹا ہے اس کو میری راہ میں ذبح کر دو، قربان کر دو۔ بیٹے سے کہا تو نے کہا لبیک، میں حاضر ہوں والد محترم، آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے، اپنا فیصلہ پورا کیجیے، رب کا حکم ہے۔ تو جا کے جب لٹایا، گردن پہ چھری چلا دی، تو اللہ نے ان کو بچا لیا۔ اس کی جگہ پر ایک دمبا، ایک مینڈا وہاں پر ذبح ہو گیا۔ رب کو آپ کی آزمائش، یہ ادا اتنی پسند آئی کہ سنت ابراہیمی کے طور پر قربانی کو قیامت تک کے لیے جاری اور ساری کر دیا۔ یہ عطائیں ہیں، زمزم بھی عطا، یہ بھی عطا، وہاں پر خلالت خلیل اپنی وہ عطا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان کبھی خالی نہیں ہوتا تھا۔ جب آپ کو خلیل کا لقب ملا تو آپ کو دو باتوں سے ملا۔ فرشتے نے بتایا، ایک کہ آپ کے دسترخوان پہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مہمان نہ ہو، اور دوسرا آپ نے ہمیشہ دیا ہے، لیا نہیں، اور دینا صرف رب کی ہے، رب لیتا نہیں ہے۔ اب رب تعالیٰ کی ذات نے ان کو اس آزمائش میں پورا اتارا، پھر اپنا گھر تعمیر کروایا، پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ، یہ سب کچھ ہمیں ملا۔ تو کہا کہ میرے ابراہیم کا ذکر کرو، ابراہیم کو بھی ہم نے ثابت قدم پایا، فلان جگہ فلان جگہ فلان جگہ، اور ہم نے ان کو عطائیں کی۔ موسیٰ اور خضر کی بات سن لیجئے، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ آپ نے یہ قصہ تو سنا ہوگا، بارہا پڑھا بھی ہوگا، لیکن اس میں آپ کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ اس میں آزمائش کیا تھی۔ موسیٰ سے ایک دن وہ درس کر رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ موسیٰ اس وقت سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ جس کی ڈیلی رب سے بات ہوتی ہے تو وہی کہے گا میرے پاس علم ہے۔ اللہ نے کہا نہیں موسیٰ، میرا ایک بندہ ہے، میں نے اس کو آپ سے زیادہ علم دیا ہے۔ موسیٰ کو تجسس ہوا، رب ملنا چاہتا ہوں، دو پانیوں میں اس کی ملاقات ہوگی تمہاری، یہ مچھلی رکھ لو، جب نکل کر پانی میں جائے تو وہاں پر تمہاری ملاقات ہوگی خضر نام کے ایک شخص سے۔ موسیٰ یوشع بن نون اپنے شاگرد کو لے کر ساتھ چل پڑے، کافی دور جا کے سستانے کے لیے لیٹ گئے، مچھلی نکلی اور پانی میں جا کے غائب ہو گئی۔ ان کے شاگرد نے دیکھا، موسیٰ نے نہیں دیکھا۔ کافی آگے جا کے جب ان کو کوئی راستہ نہیں نظر آیا تو اس نے کہا کہ لے آؤ مچھلی کو کھا لیتے ہیں۔ جب وہ لے کر آئے، انہوں نے کہا وہ تو پیچھے ہی پانی میں چلے گئے کہ اللہ کے بندے وہیں جانا تھا، پیروں پہ رکھتے ہوئے نشان وہاں پہنچے۔ بابا خضر سے ملاقات ہوئی۔ اب انہوں نے کہا کہ مجھے رب نے کہا ہے کہ آپ کے پاس ملاقات کے لیے جاؤں، کیونکہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہ کے وہ علم سیکھوں جو رب نے آپ کو دیا ہے۔ انہوں نے کہا موسیٰ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے پاس وحی کا علم ہے، نبوت ہے، تو آپ جائیے اس کو انجوائے کیجئے۔ جو رب نے مجھے علم دیا ہے وہ میرا رب کا معاملہ ہے، آپ اس پہ ثابت قدم صبر نہیں کر پائیں گے۔ موسیٰ نے کہا کہ آپ مجھے ثابت قدم رکھیں گے، سمجھیں گے، اور میں ثابت قدمی سے ہی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ انہوں نے کہا پھر سوال نہ کیجیے گا، اعتراض نہ کیجیے گا میرے کسی بھی کام پہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ کشتی میں بیٹھے کچھ دور چلے تو خضر نے اس کشتی کو داغدار کر دیا، پھٹا نکال دیا اس کے اندر سے ایک تختہ۔ کہا یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں، انہوں نے آپ کو لفٹ دی اور آپ ان کے اس سے نکال لیں، تختے نکال لیں۔ انہوں نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ آپ اعتراض نہیں کریں گے۔ اچھا بس یہ لاسٹ، اب میں احتیاط کروں گا۔ ایک چڑیا ڈیک پہ آ کے بیٹھی اور اس نے پانی چونچ سے پیا اور اڑ گئی۔ خضر نے کہا موسیٰ میرے اور آپ کے علم کی حیثیت اللہ کے نزدیک اس چڑیا کی چونچ میں جتنا پانی آیا نا اس برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے اترے جب اس پہ ساحل پہ، تو وہاں پر دو بچے کھیل رہے تھے، آپس میں لڑ پڑے، تو ایک بچے نے دوسرے کو مارا، تو آپ نے خضر نے کیا کیا، جا کر اس بچے کی گردن کو توڑ دیا، مار دیا اس کو۔ موسیٰ نے کہا اب تو آپ نے انتہا ہی کر دی، جلالی تھے بڑے وہ بھی، انتہا کر دیا آپ نے، یہ بات نہیں تھی کہ آپ اس کو مار دیتے۔ کہا میں نے کہا تھا نا آپ اعتراض نہیں کریں گے، لیکن آپ مسلسل اعتراض کر رہے ہیں۔ اچھا بس ایک موقع اور دے دیجئے۔ بھوک نے ستایا، بستی میں گئے، موسیٰ نے کہا کہ ان سے کھانا مانگتے ہیں، کھانا طلب کیا، انہوں نے کھانا نہیں دیا۔ واپس پلٹنے لگے تو ایک دیوار جو تھی وہ گرنے والی تھی۔ خضر نے کہا اس کو ٹھیک کر دیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ ٹھیک کر دیا، کہا بھائی ان کے بدل میں سے کھانا مانگے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا آپ اعتراض نہیں کریں گے، بس میرا اور آپ کا ساتھ یہیں تک تھا، آپ ثابت قدم نہیں رہ پائے، آزمائش تھی یہ بھی۔ اور سنیے، جانے سے پہلے میں بتا دوں آپ کو کہ وہ
جو کشتی تھی وہ ایک نیک ملا تھا، آگے قزاق تھے ویری، وہ کشتیاں چھین لیتے جو نہیں ہوتی تھیں. میں نے اس کو داغدار کر دیا، اب اس کی کشتی بچ جائے گی، دوبارہ سے اس کو وہ بنا لے گا اور کام چلا لے گا، اپنا روٹی کمائے گا. وہ بچہ، اس کے ماں باپ نیکوکار تھے، اور یہ پیدائشی مشرک ہے. میرے رب نے مجھے دونوں علم دیے، میں نے رب کے حکم سے اس کو مار دیا، اب رب اس کو نیک اور صالح بیٹا عطا فرمائے گا. اور یہ دیوار کے نیچے خزانہ، 2 چھوٹے بچے ہیں، ان کے ماں باپ اپنی زندگی میں بہت نیک تھے، خزانہ چھپایا تھا انہوں نے یہاں پر. اگر میں دیوار کو صحیح نہ کرتا، دیوار گر جاتی اور بستی والے اس خزانے کو لے جاتے. اللہ نے ان کے ماں باپ کے نیک عمل کا صلہ یہ دیا کہ اس خزانے کو یہاں پر چھپا رکھا. میں نے وہ سیدھا کر دیا. تینوں کام میں نے اللہ کے حکم سے کیے، تینوں کام میں نے اللہ کے حکم سے کیے. اب آپ نے ان پہ اعتراض کیا، کیونکہ آپ کے پاس وہ علم نہیں تھا، آپ نے اعتراض کیا، آپ نے اعتراض کیا، لہٰذا آپ کا معاملہ وہ، میرا معاملہ وہ. تو دیکھیں، موسیٰ کے پاس نبوت اور وحی کا علم، خضر کے پاس علم لدنی، جو دل کے قلب کے اوپر القاء کرنے والا علم. تو ہر سیر کے اوپر سوا سیر ہے، ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے، اور سب سے بڑا علم والا اللہ ہے. اپنے آپ کو سمجھنا، کچھ اپنے آپ کو اکیلے کل کا مالک سمجھنا، یہ سب کچھ جو ہے بالکل بیکار ہے، بالکل بیکار ہے. ہمارے یہاں پر سب سے بری بات ایک یہ ہے کہ ہم کسی کے بارے میں بالکل اسیوم کر لیتے ہیں کچھ بھی، اور ایک کو سب کے ساتھ ملا دیتے ہیں. علم مختلف طرح کا ہوتا ہے. ہمارے یہاں پر سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم علم کو جانتے ہی نہیں ہیں. علم ہے کیا؟ علم کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے نزدیک یہ موکلات اور جنات صرف یہی علم والے ہیں. جو ان کا رب ہے اس کے ساتھ لو لگائیے، پھر دیکھیے کیا لطف آتا ہے، کیسے وہ عطا کرتا ہے. انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو کوئی ٹاپک ایسا ہوا تو اس میں بتائیں گے آپ کو اس کے بارے میں بھی. اب یہ آزمائشیں ہیں رب کی، تو رب کی آزمائشوں میں چھپی ہوئی حکمت کو سمجھیے. رب کی ہر آزمائش کے اندر مصلحت ہے، حکمت ہے، کچھ نہ کچھ راز ہے، اس میں عطا ہے. کوئی بھی آزمائش آپ پہ آتی ہے تو اس کو جانیے یہ آپ کو کیا کہنا چاہ رہی ہے، اس میں رب نے آپ کو کیا سمجھانا چاہے. کہ مشکل وقت آپ پہ آیا ہے تو آپ کو کیا سمجھا کے جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ رب اپنے جو خاص ہوتے ہیں ان کو ہی آزماتا ہے. جس پہ رب کی نگاہ ہوتی ہے وہ ان کو آزماتا ہے، ان کو نہیں آزماتا جو اس کے لیے عام ہوتے ہیں. جب آپ نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، صدقہ خیرات کریں گے، اللہ کے لیے اچھے کام کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ کے رسول کی اتباع کریں گے، تو آپ رب کی نگاہ میں آ جائیں گے. جب رب کی نگاہ میں آ جائیں گے تو رب پھر آپ کو ٹٹولے گا، آپ کو پرکھے گا، دیکھے گا کچا گھڑا ہے کہ پکا گھڑا ہے، پھر آپ کو آزمائے گا مختلف. جیسے اس نے کہا کہ میں مال کی کمی کی وجہ سے، زیادتی کی وجہ سے آزماؤں گا، اولاد کی کمی کی وجہ سے آزماؤں گا، نرینہ کی وجہ سے آزماؤں گا. اس طرح مختلف طریقوں سے میں آزمائش کروں گا کہ کون اس کو آن کرتا ہے اور کون اس کو ڈس آن کرتا ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے تو بے شک اللہ پاک نوازنے والے ہیں. تو اس لیے آزمائش جو ہے وہ مصیبت نہیں ہے، آزمائش عطا ہے. اور جب عذاب آتا ہے نا تو وہ فنا کر دیتا ہے. جن بستیوں پہ رب کا عذاب نازل ہوا، رب نے دوبارہ سے ان کو وہاں پر آباد نہیں کیا. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے. رب کا فیصلہ ہے کہ جہاں پر عذاب آتا ہے وہ فنا ہو جاتی ہے، وہ عبرت بن جاتی ہے لوگوں کے لیے. رب کہتا ہے کہ تم جن کے گھروں میں رہتے ہو گھوم پھر کے دیکھو دنیا، میں نے کیسے کیسے عبرت کے سامان پیدا کیے. دیکھیے زندگی کے اندر جو ہے رب تعالیٰ کی ذات ہر طرح کی آزمائش کرتی ہے. صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکے رہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں، دینے والے ہیں. وہ دونوں ہاتھوں سے لٹانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، لیکن ہم اس کی طرف نہیں چلتے. وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری ہے. دنیا کی خواہشات غالب ہیں، فکر دنیا بہت غالب ہے. میں میرا مجھے، میں میرا مجھے، میں میرا مجھے، اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. میں کر رہے ہیں اور کچھ حاصل نہیں ہو رہا. جس بزم کے اندر ایک شخص بذات خود میں ہوتا ہے وہاں پر دوسرے کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی. اور میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت ایک قرآن کی آیت ہے اس کا ترجمہ اور بڑی اچھی ایک نصیحت آموز بات. میری پسندیدہ شخصیت ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ،
ان کی باتیں بڑی پیاری ہوتی ہیں، بڑی لطف والی ہوتی ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ متقی لوگ جو ہیں، یہ متقیوں کی نشانی رب بتا رہا ہے، متقی لوگ وہ ہیں جن کو غصہ جب آتا ہے تو غصے کو پی لیتے ہیں، اور جب ان کے سامنے، ان کے ساتھ، ان کے ہاتھ میں اختیار آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں اور احسان کرتے ہیں۔ یہ متقی ہیں۔ علی کرم اللہ وجہ کا غلام تھا، وہ آپ کو وضو کروا رہا تھا، اچانک پانی آپ پہ گر گیا غلطی سے، آپ کو بہت غصہ آیا، میرے المومنین کو، انہوں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، غلام نے اسی وقت تھر تھر کانپنا شروع کر دیا اور قرآن کی اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیا کہ متقی لوگ جو ہوتے ہیں جب ان کو غصہ آتا ہے تو غصہ تھوک دیتے ہیں، غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اس کو پی جاتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے۔ بار بار اس آیت کو دہرانا شروع کر دیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنے غصے کو پی لیا۔ اس کے بعد اس نے آگے آیت پڑھی اور کہا کہ وہ معاف کرنے والے ہوتے ہیں، وہ معاف کرنے والے ہوتے ہیں، وہ معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ نے اس کو معاف کیا، کیا کہا؟ جو تجھے معاف کیا۔ اس نے باقی تیسرا سا پڑھا اور وہ احسان کرنے والے ہوتے ہیں، وہ احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ بار بار دہرانے کا مطلب کیا؟ یہ موٹیویشن ہے۔ بار بار کسی بات کی ریپیٹیشن میں جانا، یہ موٹیویشن ہے۔ ایکچولی موٹیویشنل اسپیکر کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو ایک اچھا موٹیویشنل اسپیکر ہوتا ہے وہ اپنی بات کی ریپیٹیشن پہ جاتا ہے، کیونکہ لیکچر سننے کے لیے کوئی نہیں بیٹھا ہوتا، سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس نے سکھانا ہوتا ہے، اس نے ٹرین کرنا ہوتا ہے، اس نے ٹیچرز کو ٹرین کرنا ہوتا ہے، تو ریپیٹیشن پہ جائے گا۔ کیا کہا میں نے؟ ریپیٹیشن پہ جائے گا۔ وہ بھی اس طرح سے ہر بات کو بیان کرے گا، ایکسپوئر دے گا ان کو، تاکہ وہ بات ان کے اندر کوٹ ہو جائے۔ بار 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 اس بات کو دہرانا، جیسے قرآن میں رب کہتا ہے نماز پڑھو، بار بار اس کا ذکر ہے، استغفار کرو، بار بار ذکر ہے، ریپیٹیشن ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، یہ کام کرو، یہ کام کرو۔ اب بار بار رب نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، یہ ریپیٹیشن ہے، یہ موٹیویشن ہے۔ رب کہہ رہے ایمان والے بنو، ایمان والے بنو۔ ہم تو مسلمان ہیں، ایمان والے تو بن ہی نہیں رہے، اور ایمان والوں پہ کتنی باتیں ہیں۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کو کچھ دیر پہلے ساری باتیں بتائی نا کہ میں تمہیں آزماؤں گا تمہاری جانوں کے ذریعے، مالوں کے ذریعے، اولادوں کے ذریعے، بیویوں کے ذریعے، سب چیزوں کے چھن جانے سے، یہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ خیر، تو اس نے کہا کہ وہ احسان جتانے والے، احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کہ جا تجھے میں نے آزاد کیا اللہ کے نام پہ۔ دیکھیں ایک آیت میں 3 باتیں رب نے فرمائی، متقی کی نشانی بتائی، تقوی والے کی نشانی بتائی، جس کا علم اور عمل ایک ہو جائے۔ ہمارے نزدیک تو تقوی یہ ہے نا، ہم کہتے ہیں جس کا علم اور عمل ایک ہے، متقی ہو گیا، تقوی والا ہو گیا۔ اصل تقوی رب کے نزدیک کیا ہے؟ رب نے ڈیفینیشن دے دی کہ متقی بندے کی نشانی کیا ہے، کہ وہ غصے کو پی جانے والا ہوتا ہے، معاف کر دینے والا ہوتا ہے اور احسان کرنے والا ہوتا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، میں نے بتایا تھا۔ تو وہ احسان جو ہے وہ کیا انہوں نے، اور بہترین ثمر دیا، غلام کو آزاد کر دیا۔ دیکھا کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی اعلیٰ بات ہے یہ۔ تو کیا ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں پیدا ہو سکتا؟ کیا ہم ان کو اپنا رول ماڈل نہیں بنا سکتے؟ کیا ہم ان کو اپنا آئیڈیل نہیں بنا سکتے؟ کیا ہم ان شخصیات کو اپنے لیے وہ سوئی اور دھاگے کی طرح پرو کر اپنے اندر گلے میں نہیں ڈال سکتے؟ یہ خوبصورت موتی ہیں جو زبان مبارک سے نکلتے ہیں۔ اور ویسے بھی اگر آپ کو آل نبی سے محبت ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ پھر وہ منافقت کے ساتھ نہیں ہوتی، کھلے دل کے ساتھ ہوتی ہے۔ محبت ہمیشہ اوپن آرمز میں ہوتی ہے۔ قبول کیجئے، حق بات کو قبول کرنا، اللہ حق ہے اور حق کو پسند کرتا ہے۔ اللہ سے اپنا حق لیجئے۔ اس ابلیس مردود نے بھی رب سے اپنا حق لیا، اس نے کہا رب میرا حق دے۔ کمان کا 2 چیزیں، دائمی زندگی اور طاقت، رب نے کہا دی۔ تو کیا جب ہم عاشق رسول ہیں، کیا ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا پہ چلنے والے ہیں اور اہل بیت کی جو قدر اور عزت اور منزلت کرنے والے ہیں، تو کیا ہمیں نہیں ملے گا رب کی طرف سے؟ ہمیں بھی حق ملے گا، لیکن اپنے حق کو پہچانیے تو صحیح۔ پہلے آپ کو حق کی پہچان تو آ جائے۔ اللہ کہتے ہیں سورۃ لقمان فائز اللہ حق، اللہ حق ہے۔ ہم تو اس کے اندر اعتراضات کرتے ہیں۔ بہرحال جی، بات کو سمیٹتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر جو ہے آزمائشوں کو
کچھ سیکھنے کا، کچھ گین کرنے کا، کچھ اس کے اندر چھپی ہوئی مصلحت کو جاننے کا ذریعہ بنائیے. اور اینڈ پہ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ آزمائش مجھ پر آئی ہے تو اب اس میں عطا ہے، رب مجھے عطا کر. تو رب آپ کی ہر حال کو جانتا ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ بصیر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ضرور سننے والا ہے، سنے گا اور سنتا ہے الحمدللہ، یقین کامل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ سنتا ہے. اور بس میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اپنی زبان کو غیبت سے، چغلی سے اور بہتان تراشیوں سے بچائیے. غصے کو اپنے پاس نہ پھٹکنے دیجیے، ورنہ گنہگار کے لیے رب تعالیٰ کے سامنے آج دنیا میں آپ کسی کو آر دلاتے ہیں نا، تو رب کی ذات جو ہے قیامت کے روز آپ کو آر دلائے گی. اس وقت جب سب کی سب حلقت اکٹھی ہوئی ہوگی اور ہر ایک جھوٹے کے اوپر، مکار کی پیٹھ کے اوپر، جو دغا باز ہوگا، بے ایمان ہوگا، اس کی پیٹھ پہ جھنڈا گاڑ دیا جائے گا، اس کے اوپر لکھا ہوگا یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں. میں ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت سے پڑھ رہا تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ایک شخص کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور منادی کرنے والا منادی کرے گا کہ تو نے فلاں وقت یہ اللہ کام کیا. اس کو اس کے گناہ جو ہیں جن پہ وہ اتراتا تھا، یہ وہ گناہ جن پہ اتراتا تھا، لفظ بھول ہو جانا پھر معافی مانگنا، یہ رب کو پسند ہے. اس کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم زمین کے اوپر گناہ نہیں کرو گے، غلطیاں نہیں کرو گے، لرزے نہیں کرو گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری جگہ پر جو ہے دوسرے لوگ لے آئے گا جو کہ غلطیاں بھی کریں گے، گناہ بھی کریں گے، پھر رب سے معافی مانگیں گے. رب کو وہ لوگ پسند ہے جن سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، پھر مانگتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے. رب کو یہ پسند ہے. استغفار بہت پسند ہے رب کو، کلمہ استغفار بڑا پسند ہے. ہر وقت زبان پہ استغفار رکھیے، ہر وقت زبان پہ استغفار رکھیے. دیکھیے کیسے رب نوازتا نہیں ہے، کیسے اپنا قرب نہیں دیتا، کیسے اپنا مقرب نہیں کرتا. بے شک کرتا ہے، بے شک کرتا ہے. تو اس کو جب دکھایا جائے گا تو وہ فکر کے ساتھ اپنے بازو کھانے شروع کر دے گا، کونیوں تک کھا جائے گا ماس، پھر دوسرے کونے تک کھا جائے گا ماس، اپنے چہرے کو نوچنا شروع کر دے گا، رونا شروع کر گا، اتنا روئے گا کہ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ سرخ ہو جائیں گی، خون نکلنا شروع ہو جائے گا. اس کی زبان کے جو بہتان اور الزام اسے لگائے ہوں گے وہ ان کو دیکھے گا تو اس کی براچیں جو ہے نا یہ پوری کی پوری باچیں چیری جائیں گی، کھینچی جائیں گی، 3 میل دور ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کی آنکھیں جو ہیں 3 میل چوڑی اور 3 میل لمبی ہو جائیں گی، پھیل جائیں گی. اتنی اذیت اس کو رب کہے گا کہ اس نے تو نے یہ بھی کرتا تھا، تو یہ کرتا تھا، تو یہ کرتا تھا، تو یہ کرتا تھا. اس کو آر دلایا جائے گا اس وقت، کیونکہ اپنے گناہوں کے اوپر وہ اتراتا تھا، تکبر کرتا تھا. پھر کیوں ہے سارے کرتے میں کہتے تھے، پھر کیوں ہے. تو رب اس کو سب کے سامنے اس طرح سے کر کے عبرت کا نشان بنائے گا کہ وہ کہے گا کہ یا رب مجھے دوزخ میں ڈال دے، یہ تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، مجھے دوزخ میں ڈال دے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی جگ ہسائی سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنا خاص کرم کرے، خاص کرم کرے اپنا. بہت دل سے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر گھر کی مشکلوں کو دور کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کے اندر لگے ہوئے کفر کو کھول دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں پہ لگے ہوئے زنگ کو ختم کر دے، اور ہر گھر کی عزت کو رب تعالیٰ کی ذات محفوظ رکھے، اور سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آسانی پیدا کرے. وما علینا الا البیان. صدق اللہ العظیم.